बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और सुप्रीम कोर्ट के जजों में लड़ाई इस कदर फैल चुकी है कि ये बढ़ती बढ़ती सुप्रीम कोर्ट बार्स के अंदर वकला में भी तकसीम का बायस बन गई है। तो सुप्रीम कोर्ट बार में भी फूट पड़ गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार है और इस बार में भी लोग जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। एक हिस्सा इस बात की हमायत कर रहा है, उसने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसमें ये कहा कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस के इख्तियारात में शामिल है, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट बार के दूसरे धड़े ने जिसके लोगों में 10 वकला शामिल है, 10 ओहदेदार शामिल है, 17 ओहदेदारों में से 10 ओहदेदारों ने दूसरी प्रेस रिलीज जारी कर दी और उन्होंने कहा जी कि हमारा पहली प्रेस रिलीज से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और वो हमायत करते हैं जो भी रूल्स रेगुलेशन में या प्रोसीजर में तरमीम हो रही है इसको वो सेकंड करते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी अहम खबर है कि ज़मान पार्क में बगावत हो गई है और ये बगावत हर सतह पे हुई है। एक कारकुन तो खंबे पे चढ़ गया जिसने बिजली के तारों से खुद को जान से मारने की धमकी दी। कुछ अरकान असम्बली टिकटों की तकसीम पे लड़ रहे हैं और कारकुनों का शिकवा ये है कि खान साहब अफ्तार में जिन लोगों से मुलाकात करते हैं वो पैसे देकर अफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं। तो लगता है कि खान साहब ने अपने ऊपर टिकट लगवा ली है, कहते ना टिकट कटाओ लैंड बनाओ। तो खान साहब का हाल ये कि उन्होंने अपने ऊपर टिकट लगवा ली है। तो इस बात पे बहुत से कारकुनान नाराज़ हैं और कुछ कारकुनान ने आज रोज़ा बगैर सहरी किए रखा है एहतजाजन, और उनका वहाँ पे कारकुनों के कुछ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। पीटीआई के दो बड़े अहम रहनुमा जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वहाँ पे उनका होल्ड है और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं और वो खान साहब के नाम पर पैसे पकड़ रहे हैं। जो टिकट होल्डर हैं उनसे भी पैसे पकड़े जा रहे हैं और ख़वातीन के हवाले से वहाँ बड़े झगड़े हो रहे हैं। और वहाँ पे जो पीटीआई की वर्कर्स ख़वातीन हैं वो उलझ रही हैं और उनके झगड़ों की बुनियाद जो है वो ज़ाती ताल्लुकात है, मुआशके हैं और इसी तरह की और चीज़ें हैं, ट्रोलिंग है, बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। तो ज़मान पार्क जो है ना वो ऑलमोस्ट एक स्टेट विद इन स्टेट बना हुआ है जहाँ पे सारी एक्टिविटी इस किस्म की जारी है। तो आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल जो है वो बड़ा अहम दिन है। ये वो दिन है जब खान साहब को इक़्तिदार से रुखसत कर दिया गया था। 9 अप्रैल की रात खान साहब वज़ीर-ए-आज़म से जब निकले थे तो उनके गाल सुर्ख थे, तो ये खबर मशहूर हो गई कि उन्हें थप्पड़ वप्पड़ मार के निकाला गया। तो तहरीके इंसाफ तो आज के दिन को रजीम चेंज ऑपरेशन के नाम से मना रही है कि जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन जो जमात इस्लामी हुकूमत में है उन्होंने इसको यौम चपेट के नाम से मनाने का फैसला किया है। लेकिन एक और बड़े सियासी लीडर ने फ़ौज को धमकी दी है, आईएसआई को धमकी दी है कि वो आईएसआई और फ़ौज के राज खोले जा रहे हैं और इससे जो है वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी काम पे टांग जाएंगी। तो ये रहनुमा कौन है, इन्होंने धमकी क्यों दी है और क्या ये वही रहनुमा है जिनको खास सब कॉपी करते हैं? तो सदर के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पर दस्तखत से इनकार का जो मामला है वो उस पर हुकूमत ने फैसला किया है कि इस बिल को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से पीर के रोज़ मंजूर कराया जाएगा। दोपहर 2 बजे इजलास तलब कर लिया गया है और फौरी तौर पर यह बिल मंजूर करके सदर को भेजा जाएगा और सदर 10 दिन दस्तखत अगर ना भी करेंगे तो बिल आज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खास से नाराज़ हुए हैं सदर आरिफ अलवी की जानिब से बिल पर दस्तखत न किए जाने के मामले पर और बिल के वापस भेजे जाने पर। उन्होंने उनको आहनी हाथों से लिया है, आड़े हाथों से लिया है और खुलकर वो बरसे हैं और उन्होंने कहा कि सदर ने अपने आइनी ओहदे की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि सदर का काम ही होता है कि वो बिल को अगर मंजूर कर ले तो एक सेरेमोनियल होता है, लेकिन अगर सदर उसको मंजूर करने की बजाय अड़पस डाले या उसमें ताख़ीर का बायस बने तो फिर ये आईनी कामों में रुकावट तस्वुर किया जा सकता है। तो कल ये बिल पार्लियामेंट को भेजा जा रहा है। इसके अलावा काजी फायजीसा ने अपना फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी फैसले को मुस्तरद करते हुए जो बेंच 3 रुकनी बेंच ने यानी जिसमें खुद मौजूद थे जो फैसला दिया था उसको अपलोड किया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हटा दिया गया और इतलात ये कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हुक्म पर इसको हटाया गया है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि लड़ाई जो है वो अब 1 on 1 हो गई है और ये लड़ाई जो है वो सीधी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और
जस्टिस कादी फाइज ईसा के दरमियान चल रही है। तो कहने वाले ये कहते हैं, बल्कि कहने वाले जो है वो खान साहब को एक समझा रहे हैं कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की तो जॉब में 3-4 महीने रह गए, तो उनके साथ खड़ा होने से बेहतर है कि इस मामले में न्यूट्रल रहा जाए, क्योंकि जस्टिस कादी फाइज साहब जो है वो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और उनको चीफ जस्टिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बड़ी हिस्ट्री है। और ये जो 3 अप्रैल 2022 में जो रूलिंग दी थी कासम सूरी ने, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने उसको नोटिस लिया था, उसको भी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हेड कर रहे थे। उन्होंने एक 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था। 5 रुकनी बेंच था जिसने फैसला दिया था कि ये जो 3 अप्रैल को कासम सूरी की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है, जो रूलिंग दी गई है, ये गैर आइनी है। तो ज़मान पार्क में इस बात पर बगावत हो गई है। कारकुनों ने जो 3 माह से बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने बगावत कर दी और कहा कि जनाब खान साहब साढ़ा की कसूर है, साढ़े को पैसे नहीं थे। लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे झगड़े शुरू हो गए हैं और वो झगड़े बड़े दिलचस्प और अजीब गरीब नौईद के हैं। टिकटों की तकसीम पर भी लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कौन सी 2 अहम शख्सियात हैं पीटीआई की बड़ी जो कि माल बटोर रही है, और उनमें एक नाम है आमर कियानी साहब का। जहाँ भी माल के लेन देन की बात होती है, आमर कियानी का नाम आखिर क्यों आ जाता है? ये वो है जब खान साहब की हुकूमत में इनको वज़ीर सेहत बनाया गया था, तो इन्होंने जो मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं उनसे भारी रकम लेकर अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया। ये को 500 अरब का स्कैंडल था जिसमें आमर कियानी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन हटाने के बाद खान साहब ने उनको अपने साथ लगा लिया और अब जहाँ भी माल कमाने का मौका होता है आमर कियानी साहब मौजूद होते हैं। तो ज़मान पार्क ही रौला पे है। ज़मान पार्क में 2 किस्म के रोले पड़े हुए हैं। एक तो रोला पड़ा हुआ टिकटों की तकसीम का, उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। और जनाब वो जो गुलामी से निजात हकीकी आज़ादी के लिए लोग जा रहे थे, वो हाथ बांधे खान साहब के आगे खड़े होते हैं। खान साहब बड़ी रौनक तकब्बर के साथ उनके इंटरव्यू कर रहे हैं और उनको उनकी औकात बता रहे हैं कि तू इलेक्शन जीत सकता है, तू नहीं जीत सकता, तू लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। और पेश वो हो रहे हैं जो पैसे दे रहे हैं। गुजरावाला का एक वो तहरीक इंसाफ का सदर है, उसने बताया कि मेरा तो नाम ही इसमें शामिल नहीं, मैं तो पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूँ। और कहा मुझे भी ये कहा जा रहा है कि जनाब माल लाओ तो उसी में कुछ पैसे खर्च करो। सिद्धू साहब अगर आपने टिकट लेना है तो पैसे खर्च करें, पैसे के बगैर तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन पैसे खान साहब नहीं वसूल कर रहे, खान साहब के आसपास लोग वसूल कर रहे हैं। और खान साहब के आसपास लोग वो कौन है? जैसे पीर साहब के आसपास लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, कहते हैं पीर साहब तो कोई नजराना नहीं लेते, पीर साहब बड़े अच्छे आदमी, ये फीस सबिलिल्लाह काम करते हैं, गले जी को 5-10 हज़ार रुपये पा दो, ये हमने मज़ार पे खर्च करना है, ये हमने लंगर के लिए खर्च करना है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो लंगर खानों के नाम पर भी पैसे इकट्ठे कर रही है कि जी जिसने अफ्तारी के में खान साहब के साथ शरीक होना है वो भी पैसे दे, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, पैसे दो, अंदर जाओ। तो 3 महीने से लोग वहाँ बाहर बैठे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। एक कारकुन खंबे पे चढ़ गया, बाबा जी दाढ़ी रखी हुई है, बूढ़े आदमी, उसने कहा मैं तो जो वो मर जाऊंगा जिले शाह की तरह, मैं तारे पकड़ूंगा और मैं अपनी जान दे दूंगा। उसको बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया। लेकिन इतलात ये है कि उन कारकुनों ने आज सैरी नहीं की ज़मान पार्क में। उन्होंने कहा जी हमने यहाँ का खाना नहीं खाना जब तक हमारी खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये भोले वाले लोग हैं, इनका ख्याल है कि खान को इसका इल्म नहीं है। खान को अच्छी तरह इल्म है। खान साहब जो है वो किसी गरीब को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। ये कारकुनान जो 3 महीने से बाहर बैठे हो जी हम खान की जान की हिफाजत कर रहे हैं और अपने बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं कि ऐसी खान की हम खान की हिफाजत के लिए बैठे हैं। जैसे अगर ये ना बैठे हो तो खान साहब को पुलिस उठा के ले जाए। जिन्होंने उठाना ना वो इसको नहीं देखेंगे, लेकिन अभी उन्होंने फैसले नहीं किया कि इनको उठाना है। तो एक तो ये मामला चल रहा है, वहाँ पे कुछ खवातीन का मामला चल रहा है। खान साहब की अहलिया को लोगों ने नहीं छोड़ा। वहाँ पे खवातीन की आपस में लड़ाई इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने बुशरा बीबी को निशाना बनाना शुरू कर दिया, खुद पीटीआई की खवातीन ने। और कह रही है तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी बीवी बनी है खान साहब की, और इन्होंने जो है वो पता नहीं मुखबरियाँ शुरू कर रखी है, अंदर की बातें यही बार बताती हैं। तो जब उनको पकड़ा गया, पूछा गया, वो खवातीन जिन्होंने हरकत की, उन्होंने कहा जी हमारा तो अकाउंट ही हैक हो गया। तो काम भी करता, शरारत भी कर दी और आग भी लगा दी और अपना काम भी कर लिया। तो खवातीन के आपस में झगड़े पड़े हुए हैं। हर एक जो है ना वो एक दूसरे के साथ, जैसे फिल्म की हीरोइन नहीं आपस में लड़ पड़ती, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। वो मीरा, रीमा, रेशम और सना एक ज़माने में होती थी ना। अब चूँकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री होगी बंद,
اور اب ہیرو کوئی رہا نہیں، ہیروئن کوئی رہی نہیں، تو لوگوں نے ہیرو ڈھونڈ لیا عمران خان، اور باقی ساری ہیروئنیں بن گئی ہیں، اور سب اپنے آپ کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کے چکر میں لڑائیاں کر رہی ہیں۔ کوئی 2 بہنیں ہیں، ان کو ان کے ابا نے گھر سے نکال دیا، وہ بھی وہیں گھوم پھر رہی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، یعنی لائن لگی ہوئی ہے۔ جو زمان پارک ہے وہ اس وقت ایک ایسی جگہ بنا ہوا ہے جسے میں نے کہتا ہوں حرم سرا بنا ہوا ہے۔ میں مزار کہتا ہوں تو بعض کا مجھے کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ مزار تو اولیاء اللہ کی یعنی ان کے وہ جگہ ہے جہاں وہ مدفون ہیں، باقی کے لوگ جو ہے وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ مزاروں پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں مزار والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ مزاروں پہ آپ کو اسی قسم کے لوگ ملتے ہیں جو کہ جھولے لال ٹائپ، تو یہ جھولے لال جتنے ہیں نا وہ لال و لال ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بغاوت زمان پارک کے آس پاس اندر باہر پھیل رہی ہے، 2 لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ ایک ان کا نام آ رہا ہے مدثر مشانہ صاحب، یہ لمبے لمبے بالوں والے خان صاحب کے ایک باڈی گارڈ قسم کے ہیوی ویٹ بلڈر ہیں۔ یہ خان صاحب کے سجے کے تو خان صاحب نے اپنے پاس لمبے لمبے اور موٹے موٹے تازے لوگ رکھے ہوتے ہیں، یعنی سول کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں ہوتے ہوئے ان کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور جب وہ خان صاحب کے باڈی گارڈ سجے کے بھی ہوتے ہیں تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں، وہ باقاعدہ سیاسی رہنماؤں کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے ایک وہ مدثر مشانہ صاحب ہیں، ان کے ذمے ہے کہ جو یہ جو افطار کا انتظام ہے اس کی سیکورٹی اور لوگوں کو اندر لے جانا ان پہ لوگوں نے الزام لگایا، اور وہ بھی پارٹی کے بڑے سینئر کارکنوں نے، پرانے کارکنوں نے، کیونکہ بعض لوگوں سے جھگڑے بھی ہوئے ان کے، تو انہوں نے کہا جی پیسے مانگ کے ہم اندر کہتے ہیں جی پیسے دیں تو اندر جائیں، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر کارکنوں سے جھگڑا بھی ہوا، کچھ کارکنوں کی وہاں پٹائی بھی، جو زبردستی اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کر کے انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی ہم نے سحری نہیں کھانی، تو مدثر مشانہ صاحب کا نام اس میں آیا۔ اور ٹکٹوں کی تقسیم میں عامر کیانی خان صاحب کے دور میں جب وہ وزیر صحت تھے تو مال وال پکڑ لیا، جب یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا لوگوں نے بڑی اوئے توئے کی، تو خان صاحب نے ان کو سجے کھبے کر دیا۔ تو اندازہ لگائے نا خان صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں مال کمانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں جی میں نے تو زندگی میں کبھی پیسہ تو میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو پیسہ اہمیت نہیں رکھتا تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، یعنی زمان پارک تو ایک الگ ہی دنیا چل رہی ہے۔ ایک اور بڑے لیڈر ہیں خان صاحب کی طرح کے لیڈر ہیں، اور خان صاحب کو اور ان کو بڑا آپس میں مماثلت کی دی جاتی ہے، کیونکہ دونوں کا جو طریقے سیاست ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک ہے عمران خان صاحب، دوسرے ہیں الطاف حسین۔ الطاف حسین بھی ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے طاقتور قسم کے سیاست دان تھے۔ کل میں نے اپنے ویلاگ کے آخر میں ایک نظم بھی ایک پڑھی، کسی نے اس کے حوالے سے کچھ نثر سی لکھی تھی، تو میں نے بتائی آپ کو۔ تو الطاف حسین جو ہے وہ بڑے طاقتور سیاست دان تھے، اور اب بھی ہیں، اب بھی کراچی میں ان کا حکم چلتا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں اپنی طاقت کا اظہار کیا جب یہ بائی الیکشن ہو رہے تھے اور بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، تو وہاں جو ووٹ بینک، ووٹ کی جو ریشو ہے وہ بڑی کم تھی، لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے۔ یہ جماعت اسلامی ایم نہیں جیت گئی، جماعت اسلامی کے کراچی میں کوئی ووٹ بینک زیادہ ہے نہیں، اگر ایم کیو میں الیکشن لڑے تو پھر کسی کا بھی ووٹ بینک نہیں ہے، مگر ایم کیو وہ جس کو الطاف حسین لیڈ کرتے ہیں۔ لیکن وہ باوجود قسمت حالات ایسے انہوں نے اپنے لیے خود ہی پیدا کر دی، اپنے پاؤں پہ ماری کلاڑیاں پے در پہ، اور پارٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر لندن میں وہ گئے تو جائیداد ان سے چھین لی گئی، تو اب خاص ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ جب تک جائیداد ان کے پاس تھی تو وہ صبر شکر کر کے بیٹھے ہوتے کہ چلے پارٹی چل ہی رہی ہے نا، کوئی ایم کیو پاکستان کے نام سے چلا رہا ہے، تو خود وہ لندن میں بیٹھے مزے کر رہے تھے، مال وال بھی ٹھیک مل رہا تھا اور ہو رہا تھا۔ اب وہ ہو گئے پیدل، تو اب ان کی ظاہر ہے ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کہ واپس پھر وہ پلٹ کے آئیں، اپنی چیزوں کو پکڑیں اور جو کام انہیں آتا ہے وہ کریں۔ اور وہ کام انہیں بڑا اچھا آتا ہے کہ وہ فوج کو بڑا بیش کرتے رہے، اور اسی وجہ سے وہ اس انجام تک پہنچے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں ایک سلسلے وار شروع کر رہا ہوں جس میں میں فوج اور ISI کے جو کارنامہ ہے وہ بیان کروں گا، اور میں یعنی وہ یہ کہتے ہیں میں راز کھولوں گا، کیونکہ الطاف حسین بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی بائی پروڈکٹ رہے ہیں نا، انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کراچی کے اندر بٹھایا تھا، اور اس وقت بھی اس وقت جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ تھا، اور پیپل پارٹی بھی وہاں پہ اپنا ایک ہولڈ رکھتی تھی، تو وہ ایک تقسیم پیدا کی گئی اور اردو اسپیکنگ ووٹ کو سپریٹ کیا گیا، اور جس کو پھر ایم کیو نے لیڈ کیا، الطاف بھائی نے لیڈ کیا۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ریورس ہو رہا ہے، تو وہ پھر سے یعنی فارم میں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھڈاں گا، میں بھی وہی کروں گا جو اگر عمران خان یہ کر سکتا ہے مجھے کاپی کر کے، تو میں آرام نہ بیٹھا ہوا۔
تو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا وہ بھی فاسسٹ قسم کے لیڈر ہیں، وہ بھی الطاف حسین کو کاپی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے اندر ارد گرد لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ آج 9 اپریل ہے، 9 اپریل ایک تاریخی دن ہے اور اس کو آج تحریک انصاف یوم سوگ کے طور پہ منائے گی یا رجیم چینج آپریشن کے نام سے منائے گی یا کسی بھی نام سے منائے گی، کیونکہ 9 اپریل 2022 کو خان صاحب ایوان اقتدار سے نکالے گئے تھے اور بڑی انہوں نے پلسیٹے مارے، بڑی انہوں نے کارروائیاں ڈالی، لیکن بلاخر ان کو عدالتی حکم پر تحریک اعتماد کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت بھی عدالتی حکم دینے والوں میں جسٹس عمر طاہر بندیال شامل تھے، جو آج بھی خان صاحب کے مربی محسن بنے ہوئے ہیں۔ خان صاحب انہوں نے بڑھیا تعریفہ کر دے رہے، پچھلے سال 1 سال تک تو انہیں وہ برا بھلا ہی کہتے رہے۔ 3 اپریل کو قاسم سوری نے ایک رولنگ دے دی، اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ خان صاحب فروری میں استعفیٰ دے دیں گے۔ خان صاحب سے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہی تھی ساری سیاسی جماعتیں کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، خان صاحب الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر کوئی مذاکرات کی بات چلی، اپوزیشن فارم میں آ گئی اور دباؤ بڑھ گیا عمران خان کے اوپر، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چلیں، فوج کو بیچ میں ڈال کے کہا کہ ان سے کوئی ڈیٹ ویٹ الیکشن کی طے کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے مذاکرات چلتے رہے اور بتایا گیا جی خان صاحب فروری میں استعفیٰ دے دیں گے، لیکن خان نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس کے بعد خان نے ایک جلسہ کیا اور کہا جی کہ یہ ایک سائفر آیا ہے اور اس کی وجہ سے میرے خلاف تحریک اعتماد لائی جا رہی ہے۔ خان صاحب کو جو اتحادی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اب میری وکٹ گرنے والی ہے۔ خان صاحب نے جیب سے پرچی نکالی، اس کو امریکی سائفر بنا دیا، اور پھر بھی انہیں یقین تھا کہ میں رہوں گا اس کے اندر، لیکن پھر آخر بالآخر ان کی ہو گئی چھٹی، اور یہ جو گیم فروری مارچ سے شروع ہوئی وہ اپریل 9 کو کمپلیٹ ہوئی، اور 9 اپریل کو رات جو ہے وہ پھر خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا جانا پڑا۔ تو ایک لمبی چوڑی داستان ہے، سب کو پتہ ہے۔ کٹ ٹو شارٹ یہ کہ اس دن خان صاحب جب ایوان اقتدار سے نکلے، وہ جا نہیں رہے تھے، تو شور مچ گیا جی خان صاحب وہ اینٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں حکومت چھڑنی۔ پھر کچھ لوگ انہوں نے کہا جی وہاں ایک ہیلی کاپٹر لینڈ کیا، اس میں سے کچھ نامعلوم افراد نکلے اور پھر انہوں نے چپیڑیں کرائیں۔ تو وہ واقعہ آج بھی یاد ہے موجودہ حکمران جماعت کو، وہ تو منا رہی یوم چپیڑ، میں حیران رہ کے چپیڑ کہتے ہیں تھپڑ کو، تو حکمران جماعت نے اس کا نام رکھا یوم چپیڑ۔ ویسے انہیں یوم نجات منانا چاہیے تھا، یوم تشکر منانا چاہیے تھا، اور جب حکومت ان کی آئی تھی 9 اپریل کو یہ جیتے تھے تو یوم تشکر ہی منایا تھا اگلے دن، لیکن انہوں نے آج یوم چپیڑ منانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ تو ایسے وہ کہتے ہیں چھڑن والی گل ہے اور توا لانے والی گل ہے، تو یہ تو خان صاحب کا توا لگا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے اقتدار کو ختم ہوئے آج 1 سال ہو گیا ہے، اس کو برسی کہیں، یوم سوگ کہیں یا کوئی بھی نام دے دیں، تو آج یوتھیوں کے لیے ایک سوگوار دن ہے۔ تو ان سے تعزیت جہاں ملے آپ کو کرنی چاہیے، افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ سال ہو گیا آپ کی حکومت کو ختم ہوئے۔ اور ویسے تو دعویٰ یہ تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ 10 دن میں اقتدار میں واپس آ جائیں گے، پھر کہا مہینے میں آ رہے ہیں، پھر کہا جی 6 مہینے چاہ رہے ہیں، پھر کہا واپس آ ہی رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے لیے بس کھلنے ہی والا ہے۔ تو 1 سال ہو گیا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے گئے ہیں، اور بلکہ وہ تو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بھی گردن میں بہت بڑا سریہ آ گیا تھا، اور وہ سریہ جو ہے وہ نکال دیا گیا، نکل گیا۔ یہی خان صاحب جو کہ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس جانے کے لیے آنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر جایا کرتے تھے، باقی سارا دن جو ہے وہ ان کی موج مستی جاری رہا کرتی تھی۔ آج کل وہ نیچے بیٹھ کے کھانے وانے کھاتے ہیں اور وہ تاثر دیتے ہیں کہ میں ایک عام آدمی، افطاری کے لیے انہوں نے ایک پورا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، خاص جب سے اقتدار سے نکالے گئے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہ مسلسل انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، نہ صرف حکومت کو دیا ہے بلکہ انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کو ٹف ٹائم دیا ہے، اپنے کارکنوں کو ٹف ٹائم دیا ہے، سب نے بہت پاتا انہیں۔ خاص نے کہا سی میں رلاؤں گا، تو انہوں نے اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی، پورے پاکستان کو رلا دیا، اپنے لوگوں کو بھی رلا دیا، پھینٹی پوائی، 25 مئی کو پھینٹی ڈلوائی، پھر وہ نومبر میں پھینٹی، تو پھینٹیاں پڑتی رہیں ان کو، تو سب کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی رونا ہے کہ مجھے واپس اقتدار میں عوام مجھے لانا چاہتے ہیں اور الیکشن کرایا جائے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تو 1 سال بعد وہ پوشر میں آ گئے ہیں۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ 3 طاقتیں ایسی ہیں یا 3 ایسے فیکٹر ہیں جو عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے جج کھل کے سامنے آ گئے، جن کے اوپر الزام لگ گیا کہ وہ ٹرکوں کے ذریعے
وہ ٹرک والے جج ہے نا، ایک ٹرک کی قیمت تم کیا جانو رمیش بابو، تو وہ ٹرکاں والے جج، پہلے ٹیپو ٹرکاں والا ہوندا سی، اب وہ فلانا ٹرکاں والا ہو گیا، فلانا ٹرکاں والا ہو گیا، نام ذرا لینے میں کیونکہ ابھی وہ جج ہے. یہ 5 ایک جج ہے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے سپورٹ کرنا ہے، انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اور انہیں جو ہے وہ اپنے جانے سے پہلے ان کو کم از کم پنجاب کی حکومت تو دے ہی جائے نا. فیڈرل حکومت تو ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن پنجاب کی حکومت تحفے میں دے کے جائیں گے، یہ کہیں ڈیسائیڈ ہوا ہے. دوسرا، خان صاحب کے لیے خان صاحب نے وہ پیڈ لابسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، جن کو لاکھوں ڈالر دے کے امریکہ میں اور ادھر ادھر وہ لابنگ کرتے پھر رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹ دلوائے جاتے ہیں. زلمے خلیل زاد ایویں ہی نہیں 4-6 دن بعد ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، پیسے ملتے رہے، کوئی کام مفت نہیں ہوتا. خان صاحب ہی کہتے ہیں نا دیر از نو فری لنچ، تو پھر یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کوئی کیوں کسی کے لیے کرے گا، تو وہ یہ نظر آتا ہے. یہ لابسٹ بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور چوتھا، ان کی جو وہ مارکیٹنگ ہے جو وہ کرتے ہیں، اور یہ میڈیا مارکیٹنگ ہے جس میں سوشل میڈیا ہے، جس میں ان کے جلسے جلوس ہے، جعلی بیانیے بنائے جاتے ہیں، جعلی پوسٹیں، پروپیگنڈا. یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لڑائی ہے، بڑی لمبا چوڑا فورم ہے جس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ اربوں روپے ان کو جاتے ہیں. یہی کمپنی ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں اور آزادی جیسے نعرے اور بیانیے تشکیل دیتی ہیں. یہ کمپنیاں جعلی سروے کراتی ہیں، جیسے اندلیب عباس کی بھی ایک کمپنی ہے، اس نے بھی ابھی ایک 53% والا ایک سروے دیا، جب اس کو ٹوٹل کیا تو 106% نکلا. اب سوال یہ کہ ان کو اربوں دیتا کون ہے؟ کوئی پوچھے نا کہ اتنا پیسہ خان صاحب نے ایک سال میں اتنے جلسے کر لیے، اتنے جلوس کر لیے، ایک یعنی خرچوں کا ایک انبار ہے. خان صاحب کی کمائی اب کوئی نہیں ہے، اب تو پرائم منسٹر نہیں ہے نا. اب ان کی پاس جو بلٹ پروف شیشے لگ جاتے ہیں، بلٹ پروف ان کو وہ برقع پہن لیتے ہیں، تو ہر چیز ان کو مل جاتی ہے. تو چلے کوئی ATM مشینیں ہوں گی وہ رکھی ہوں گی، لیکن یہ تو بہت زیادہ پیسہ ہے. اور اگر یہ اتنا پیسہ خان صاحب کے پاس ہو تو پھر خان صاحب کو اپنے اوپر ٹکٹ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب کو وہ اراکین اسمبلی سے ٹکٹوں کے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حالت تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے اوپر ٹکٹ لگوا کر، یعنی افطاری کے اوپر ٹکٹ لگوا کر پیسے کما رہے ہیں. ویسے تو مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ سحری کے ٹائم بھی نمودار ہو جایا کرے. اگر افطاری کی آمدن اچھی خاصی ہے تو سحری میں بھی اچھی خاصی آمدن ہو سکتی ہے، سحری بھی لوگ ان کے ساتھ کر لیا کریں گے. چلے اس کا ٹکٹ ذرا ڈسکاؤنٹ رکھ لیں، جیسے چینل بھی ہوتا ہے نا کہ جو پرائم ٹائم ہوتا ہے کمرشل ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے، جب آف پرائم ہوتا ہے تو کمرشل ریٹ کم ہوتا ہے. تو غریبوں سے تھوڑا کم پیسے لے لیں، سحری میں انہیں بس دیدار ہی کرا دیا کرے، اور ہمیں بھی تھوڑا پتہ چل جائے کہ ہاں سب سحری کے ٹائم اٹھتے بھی نہیں، کوئی روزہ بھی رکھتے رہے. ابھی تو کئی بدگمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ دوپہر کو شام کو اٹھتے ہیں اور آ کے وہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. آج کل چونکہ انٹرویوز بھی انٹرنیشنلی ان کے کم ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں لوگ انٹرویو لے کے، وہی باتیں پرانی، وہی ساری چیزیں، اور وہی اس میں جو سوال وہ پوچھتے ہیں اس کا وہ جواب دیتے نہیں. تو خان صاحب کی جو نا انٹرنیشنل جو ایکسیس ہے ٹورڈز میڈیا وہ بھی منیمائز ہو گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد کے لوگوں بہت